مخلصین مینوں منع کر دینے نہ کیتا کرو لوکی گلاں کر دینے تانے دین دینے لوکی مینے مار دینے لوکی تواڈے تے تنقید کر دینے نہ کیتا کرو لوکی تانوں چنگا نہیں سمجھ دے نہ کیتا کرو لوکی سمجھ دینے اے نمازاں تے بندے پڑھدے کوئی نہیں اے نہ تماشا لا کے بیٹھے ہوئے نے اے محفلاں سجا کے بیٹھے ہوئے نے میں انہاں بندیاں اپنے مخلصین بیلیاں نو دسنا چاہنا جیڑا تانوں آکھے اے تماشا لا کے بیٹھے ہوئے ہو نہ کیتا کرو ان جواب دینے دی لوڑ کوئی نہیں غصہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں لڑائی کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان دے تانے برداشت کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان دے نال بحث کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان صرف نہ کیا کرو تو نہیں کرتا تے نہ کر اسی تے کرنے آ کیوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدائے میں گدائے میں گدائے یا اللہ جڑے بازو تیرے نبی دیال دے ذکر دے نہیں چک دے انہاں دے بازو انہوں طاقت عطا فرما وہ بازو کسے دے محتاج نہ رانے جڑے بازو چوچے کہندے نے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدائے در زہرا وہ دنیا والیوں نوٹ کر لو وہ بد مذہبہ نوٹ کر لو وہ دشمنہ لے بیت نوٹ کر لو میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں تسی اور میں ہر سال اس جگہ تے کوشش کر کے محفل پاک سجا کے بیٹھ جانے ہاں ذکر اہل بیت کردے ہاں سننے ہاں سوال یہ ہے کہ یہ ذکر اہل بیت کیوں کردے ہاں وجہ کیا ہے محرم الحرام دا چند نظر آندا ہے تے ہر جگہ تے ہر گلی محلے دے اندر قانون اشتہار لگا ہے نظر آندا ہے محفل ہوندی پئی نظر آندی ہے سنائی دیندی ہے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت طہار دا ذکر ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کثیر حدیث مبارکہ دا میں تواڈے سامنے ایک جملے چ مفہوم بیان کراں گا تے ایک حدیث پاک تواڈے سامنے مکمل بیان کر دیاں گا انشاءاللہ ان دے اندر ہی گل سمجھ آ جائے گی یاد رکھو ذکر اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محبت اہل بیت یہ جس طرح ساڈے اُتے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساڈے اہل بیت طہار دے ادب و احترام کرنا اور انہاں دے نال پیار کرنا مسلمانہ دے فرض فرما دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ اگر محبت اہل بیت دل دے اندر نہ ہوئے بندے دیا نمازاں قبول نہیں ہوندی روزے قبول نہیں ہوندے حج زکاتاں صدقات و خیرات قبول نہیں ہوندے یہ ساری چیزاں عبادات ایمانیات اس وقت اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر مقبول ہوندے نے جس وقت اعمال کو پہلے دل دے اندر حضور دا پیار ہوئے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محبت حیا شرم ادب و احترام عقیدت اسی دلان دے اندر رکھ کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوئے تے پھر اللہ تعالیٰ ساڑیاں نمازاں میں قبول فرماندہ ہے تے دنیا و آخرت دے اندر سانو ذلت رسوائی تو بچا کے عزتاں دے تاج عطا فرما دے آج ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میری عمر وچ برکت ہو جائے عمر وچ برکت ہو جائے بندے کا دل کرتا ہے میری اولاد نیک ہوئے تے میری واسطے وہ نفع بخش بنے ہر بندے دا دل کرتا ہے میری آنکھ تو مینوں نقصان نہ ہوئے میرے ہتھاں تو مینوں نقصان نہ ہوئے میرے پیراں تو مینوں نقصان نہ ہوئے میرے جسم تو مینوں شرمندگی نہ ہوئے میری زبان تو مینوں بدنامی نہ ہوئے میریاں ساریاں جڑیاں اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے اے میری واسطے نفع بخش بن جان تے نارے اللہ میری زندگی دے اندر برکت عطا فرما دے اس کا کلیہ کیا ہے قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے توجہ ہے جتنے اہل بیت طہار نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو محبت نال سارے بولو سبحان اللہ اے بول دے رہے کرو تسی بولو تو سمجھ لگ دی ہے میں کو گل سمجھ آ رہی ہے جی محبت نہ بولو سبحان اللہ اور جی میں بار بار
بار بار سبحان اللہ کھواندا رہا تو پھر تقریر کیویں کرنی ہے؟ ایک کام اپنے ذمہ آپ ہی لے لو، دب کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ کرے، یہ ساریاں چیزاں بندے نوں ملنیاں کس طرح؟ امام اہل سنت مجدد دینوں ملت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 23 جلد دے اندر 254 صفحہ نمبر 2 ایک میرے پیارے محبوب دا فرمان نقل فرمایا ہے۔ انہاں ساریاں جڑا بندہ زندگی دے اندر جڑے کام چاہندا ہے نا، انہاں دا حل میرے حضور نے سانو دس دتا۔ حل کیا ہے ان کا؟ توجہ ہے، اے ساری زندگی واسطے حدیث پاک ہم دینا رہے، ساری مشکلات دا، پریشانیاں دا، ٹینشناں دا حل میرے پیارے محبوب نے اندر دسیا ہے، دھیان نال سنیا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبارک لہ فی اجلہ وان یمتعہ اللہ بما خول فلیخلفنی فی اہلی خلافتا حسنہ ومن لم یخلفنی فیہم بتک امرہ وورد علی یوم القیامت مسودا وجہہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر وچ برکت ہو جائے، عمر چ برکت ہو جائے۔ برکت دے دو معنی محدثین نے بیان فرمائے نے، ایک یہ ہے کہ بندے دی عمر جے پہلے 50 سال ہے نا تے اے بندہ عمل کرے تے 50 تو 100 ہو سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندے دی عمر 50 سال ہے لیکن 50 سالیں جے کام اینا کر چھڑے ہے جتنا بندہ 100 سال اچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دوویں معنی مراد لے جا سکتا۔ فرمایا جڑا چاہتا ہے میری عمر وچ برکت ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ جڑا بندہ چاہتا ہے وہ اللہ دی دتیاں ہوئیاں نعمتاں میری واسطے نفع بخش بن جان، کہ من ہتھاں تو بدنامی نہ ہوئے، من اکھاں تو شرمندگی نہ ہوئے، من زبان تو دتر نہ پاؤں، من اپنے پیران دی وجہ تو کسی جگہ تو ذلت اور رسوائی دا سامنا نہ کرنا پوے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے یہ سارے معاملات ہو جان، میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد تو مینوں فائدہ ہوئے، میرا مال میری واسطے وبال نہ بنے، میری واسطے رحمت بن جائے، یا رسول اللہ کی کرنا پونا ہے؟ فرمایا اوکھا کام کوئی نہیں۔ فرمایا اے میرے امتیو اگر تسی چاہتے ہو عمر وچ برکت ہو جائے، اگر چاہتے ہو میریاں نعمتاں میری واسطے بینیفٹ بن جان، تو فرمایا پھر میرے فلیخلفنی فی اہلی خلافتا حسنہ، میرے دنیا تو جان تو بعد میری آل بیت نال پیار کریا جے، اللہ تہاڈیاں نعمتاں وچ برکت بھی پائے گا، تہاڈی عمر وچ اللہ تعالی برکت عطا فرما دے گا۔ فرمایا جے چاہتے ہو تہاڈی اولاد نیک ہوئے، میری آل نال پیار کرو، جے چاہتے ہو میری اولاد میری واسطے نفع بخش بنے، فرمایا میری آل نال پیار کریا جے چاہتے ہو مال میری واسطے وبال نہ بنے، میری آل نال پیار کریا جے، میری آل بیت نال پیار کریا جے۔ یا رسول اللہ اسی اگر نہیں کرتے نعوذ باللہ من ذالک، ایک بندہ انکار کر دیندے ہے، آل بیت دا منکر ہو جاندے ہے، سمجھدا نہیں انہاں دی ادب و احترام نہیں کردا، یا رسول اللہ انہاں واسطے کیا وعید ہے، انہاں نو کی ہوے گا؟ کہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن لم یخلفنی فیہم بتک امرہ، جے تسی میری آل نال پیار نہ کیتا، ادب نہ کیتا، حیا نہ کیتی، انہاں نال عقیدت و احترام نہ رکھیا، پھر ایک تے تہاڈی عمر وچ برکت اٹھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا دوسرا کام مسودن وجہہ، کل قیامت دے دن جدوں میں محمد دے سامنے فرشتے تانوں پیش کرن گے، پھر تہاڈا چہرہ سیاہ سفید نہیں ہوئے گا بلکہ تہاڈا چہرہ سیاہ کر کے میں محمد دے سامنے پیش کیتا جاوے گا، تے دسیا جاوے
گا مدینے والیا ایندا چہرہ سیاہ نہ کیتے اے دنیا دے رہ کے تیری آل نال بغض رکھدا رہے محبت نہیں سی کردا اینو رسم سمجھدا سی اینو مذاق سمجھدا سی اینو مخول سمجھدا سی اینے دنیا داری سمجھدا سی پیار نہیں سی کردا عقیدت نہیں سی رکھدا احترام نہیں سی کردا سونیا منہ کالا کر چھڑے پورے معاشر دے میدان دے اندر سارے نبی بھی دیکھ رہے نے ولی بھی دیکھ رہے نے ہر بندہ اتھے موجود ہے ویکھن والےاں نوں پتہ چل گیا وہ جنہاں دے چہرے تے فٹکاں پئیاں ہویاں نے اے او بندے نے جڑے میرے نبی دی آل نال پیار نہیں بلکہ عداوت کردیاں زندگی گزاری ہے اس دا دوسرا رخ ہے کہ چہرے تو پہچان ہوے گی کچھ چہرے ایسے ہون گے سورج وانگو چمکدے پے ہونے نے سونیا اے او لوگ نے جنہاں دنیا تے نمازاں نہیں پڑھیاں نے تیری آل نال پیار بھی کرتے رہے نے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے تھوڑے وقت دے اندر جو چسکا پورا ہو جائے تو اور بولنا چاہیے زیادہ بھی بولنا سبحان اللہ گال ہے سمجھے یاد رکھے آجے کوئی بندہ ہے جن دی ڈیمانڈ نہیں کوئی بندہ ہے جن دی ارادہ اور نیت نہیں کوئی دنیا دے ایسا بندہ نظر آندا ہے جڑا چاہے میری عمر وچ برکت نہ ہوئے جڑا چاہے اولاد میری واسطے چنگی نہ ہوئے جڑا چاہے میں صحت تندرستی نہ ملے جڑا بندہ چاہے میں اکھاں تو بھی شرمندہ ہواں زبان تو بھی شرمندہ ہواں ہتھاں تے پیراں تو بھی شرمندہ ہواں میں کیا کوئی بندہ نہیں چاہتا ہر ایک دا دل کردا ہے میرے ہاتھ ایسا کام کرن جنہاں دی وجہ تو مینوں عزت ملے میرے پاؤں ایسی جگہ تے چل کے جان جتھے جاواں تے رب راضی ہوے میری آنکھاں ایسی چیز ویکھن جڑا ویکھاں تے میرا محبوب راضی ہوے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب نے کلیا دسے اے میں بھی حکیمہ والا کلیا نہیں دستا پیا جڑا نیٹ تے سرچ کر کر کے بندے لبدے نے فائدہ موڑ کوئی نہیں ہوندا الٹے نقصان والے پاسے ٹر پاندے ہو او میں کیا حکیمہ دے ٹوٹکے استعمال کرن والے ہو او میرے نبی دا ٹوٹکا استعمال کر جڑا حضور نے تینوں زندگی گزارن واسطے دس دیتا ہے اے کلیا استعمال کر اے قاعدہ تے ضابطہ استعمال کر رب کعبہ دی قسم ہے میرا یقین ہے میرے محبوب دے لباں میں تو نکلیا ہویا ایک ایک جملہ سچ ہے کہ اسی طرح میرا رب بندے نو برکتاں بھی عطا فرماتا ہے آجا نبی دے دین دی طرف کیا چاہیے کوئی دنیا داری بنائی ہے کہ ڈیرے دے اندر چاہوں بندیاں نو سج کے تے حضور دی آل دا ذکر کر دے پیا یہ ڈیرے داری نہیں یہ رسم نہیں یہ حضور دی آل دا او پیار ہے جن دے تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا نہ دنیا گزر سکتی ہے نہ قبر اچ بندہ بچ سکتا ہے نہ حشر اچ بچ سکتا ہے بچنا ہے تو ایک کوئی راہ ہے محبوب دا تو ہو جا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا یہ گل سمجھ آئی دے تے بولو سبحان اللہ بھائیا میرا تو نگی پتہ ہے میں رشتہ داری برادری یار بیلی سنگی یہ تعلق داری ان دے اندر میں نہیں پھنسیا ہویا میں دے تو بالکل بے پرواہ کیوں ساڈا تعلق اس بندے نالے جس حضور نال پیار کیتا مات کو بندہ سمجھے پیسے زیادہ ہوندے آپ ادھر چنگا سلوک مارن گے جی اے خوشامد کرن گے میں کیا میرے انداز اور میرٹ دے اندر بڑا بندہ پیسے والا نہیں ہوندا بڑا بندہ ہوئے جن حضور قبول فرما لیندے مات کو بندہ برادری دا تانا دے مات کو بندہ ڈیرے داری دا تانا دے مات کو بندہ کوئی تنقید یا فرصت تو باہر نکل کے سوچو ساڈا تعلق دنیا والا بعد دیتے پہلا تعلق ہے وے تساں اسے نبی دا کلمہ پڑھیا جندا میں کلمہ پڑھ کے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بھائیا گل ہوئے جڑی ہو جائے ٹرکاں دے پیچھے بھی لکھیا ہوں گا گل ویلے دی تے گل ہوندی ہوئے جڑی ویلے دی ہو جائے جی تے گل ویلے دی اور ساڈا پیار محبت سنگتاں عشق جی دوستیاں یاریاں حیا شرم ادب و احترام تعلق برادری رشتہ داریاں
یہ صرف اس بندے نالے جڑا حضور دے دین آستے ساڑھے نال کھلوندہ ہے، جڑا رب دے راہ دے اندر جتھے سی کھلویے تے ساڑھے نال کھلو کے وہ ثابت کر دیا کہ آپ صاحب اسی بھی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، ساڑھی بھی جتھے لوڑ ہے اسی حاضر ہاں، کیونکہ مرنا اسی بھی ہے، ساڑھا بھی دل کرتا ہے حضور خبر دے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ میں مبارک باد دینا ہونا بندیاں جڑے رل کے جنہ محفل سجا شکا حضور دے دسے پاک تو پتہ چل رہا ہے یہ وہ بندے نے جنہ دا کل معاشر دے میدان بھی چہرے چمک دے دے ہونے۔ میں ایک آخری جملہ ایتھے بولنے لگا بھائیا جے دل آل دے بارے بغض ہے یا صحاب کسے صحابی دے بارے بھی عداوت ہے تینوں دعائے کو سیدھی کوئی نہیں ہوندی، صحابہ دے بارے نہ بولو، ساڑھا کام ہے پہلے اپنے آپ میں سیدھا کرنا جی بھائیاں دل وچ آل دا پیار رکھ، اینو رسم نہ سمجھا کرو محفل جتھے بھی جس کونے تے بھی حضور دی آل دے صحاب دا ذکر ہوئے ان دے اندر بڑھ چڑھ کے شامل ہو گیا کرو، کیوں کلمہ چون بندیاں نہیں پڑھیا ہوندہ، کلمہ میرے محبوب دا ہر مسلمان نے پڑھیا لہذا اگر کوئی ہوئے تو اس محفل پاک دے اندر توبہ نسو کر کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اے پکا عہد کر لو کہ مولا پہلیاں تے معافیاں عطا فرما، آئندہ تیرے محبوب دی محبت دے اندر میں کسر نہیں چھوڑاں گا، کیونکہ میں نے بھی پتہ ہے ایمان مکمل ہی تا ہونا ہے جدو نبی دے یاراں نال پیار کر رہے ہیں۔ سانینا حدیثاں دا قرآنی آیات دا نچوڑ علماء نے یہ دسے ہے جڑا اس جملے دے اندر ساڑھے تک محبت آلیاں نے پہنچایا ہے کہ ساری دنیا دا کائنات قبر و حشر علی سلسلہ ڈیپینڈی رب دے محبوب دے یاراں دے محبوب دے آل بیت دے پیار دے کرتا ہے۔ اینا دوبار گزارا نہیں تو پھر سمجھے لگ دیئے سان سبق کے پڑھایا گیا کہ توانی بھی سمجھائیے بار بار جھنجھوڑیے کہ عظمت آل نبی میرے نال مل کے پڑھیا جی انشاءاللہ گون پہ جاوے گی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو جنہ نو آندا جڑا سمجھنا چاہندے ہو ذرا مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ توجہ ہے مصطفیٰ فاطمہ حیدر شبیر حسن فاطمہ حیدر شبیر حسن۔ توجہ یہ وہ پنج تن کا ہے لارب گھرانہ لوگو، یہ وہ پنج تن کا ہے لارب گھرانہ لوگو، عظمت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، یہ وہ پنج تن کا ہے لارب گھرانہ، علم اکبر
دل میں اکبر کا زخم گود میں اصغر پیارا دل میں اکبر کا زخم گود میں اصغر پیارا دیکھو شبیر سوئے کربل ہے روانہ شبیر سوئے کربل ہے روانہ لوگو اے جملہ جنہ نام دے رب کعبہ دی قسم مل کے پڑھ لو رب راضی ہو جاوے گا عظمت جنہ دا ایمان ہے چپ نہ رہن ذرا جھوم کے بولو عظمت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا شبیر سوئے کربل ہے روانہ لوگوں یہ فضیلت یہ فضیلت بھی ہے آل نبی کو حاصل یہ فضیلت بھی ہے آل نبی کو حاصل چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانا لوگوں چڑھ کے نیزے قرآن سنانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور آل اطہار کی ہے یہ کرم نوازی دب کے بولو اے رات بولو ناڑی تو بان پتہ ہے ٹائم تے جڑا جانور نہ بولے سائنس ویچ دیں دے جی بھائیاں بولنے دا ٹائم ہے اے ساڑھا بھی انسانہ لا قانون بڑا ڈاڈ ہے بول دے رہے شاہد دب کے بولو سبحان اللہ وہ جو کرے آل اطہار کی ہے یہ کرم نوازی جنتیں بانٹتا بہلول دیوانہ لوگوں جنتیں بانٹتا بہلول دیوانہ لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور کفن کفن میں لکھ رکھنا میں ہوں غلام حسن توجہ کرے آجے میں گل نو مکان والے پاسے لے کے آیا کفن میں لکھنا میں ہوں غلام حسن ہے یہی بخشش کا بہانہ لوگوں ہے یہی میری بخشش کا بہانہ لوگوں مرج البحرین یلتقیان سلام علی بخشش کا بہانہ لوگوں تو جو
توجہ کریا جے آخری میں مصرع پڑھن لگا ذرا توجہ کریا جے جب فرشتہ اجل آندھے نے موت فرشتے میں تسی جڈے سست بیٹھو وے کو رحمت میں برس نہیں پئی ہون بھی نہ بولو تو ایک قسمت خراب ہون دی نشانی ہے ہون بولو رب کے سبحان اللہ اے بھائیا کو جو راتا کوئی نہیں جنہ بارش نس جانے جی سائیں کربلا دی گرم ریت نہیں سیت اتگاٹ کے کرنا پونا مقابلہ رب کے بولو سبحان اللہ بھائیا چوری کھانے مجموع سارے ہوندے نے پٹ وڈھان والا کوئی کی ہوندے زبان دا صرف غازی نہیں کردار تو دس کے نبی دی آل نال پیار کرنا دب کے بولو سبحان اللہ یال بیت تہار دی 3 دن پیاسے رہنے بھائیا انہاں دے صدقے سے سرے عام بے کی کردے بیان ذکر تے اللہ رحمتہ مرزاندہ پہ تے آخری میں مصرع پڑھن لگا یہ عاشقاں دی تے کری جان کڈ لیندا ہے جڈا سونے عقیدے دے اوتے مصرع لکھیا ہوا ہے فرشتہ اجل یہ آندے نے موت دے فرشتے شہر آندے کہ جب موت دا فرشتہ آوے نا تو پوچھے کہ میں کون ہاں تو میرا تجھے تعارف کی دسنا تعارف کی دسنا جب فرشتہ اجل جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے دوجی باری تسی ہر بندہ اپنا نام لے سکتا ہے جب فرشتہ اجل حافظ کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے یہ گدائے در زہرا ہے جھوم کے بولو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے جڑا جڑا پاک بی بی زہرا دا گدا بندہ ہے ذرا جملے نوٹ کر کے زبان کو دورا لوے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں ذرا تصور کربلا چلے جاؤ بی بی زہرا دے قدمان خاک ورگے بھی اسی نہیں لیکن اسے خاک تو صدقے جائیے جتے پاک نبی دی سواری نے پیشاب کیتا ہے اسی تو سواری دی خابیرانہ لگی خاک ورگے بھی نہیں لیکن جدوں شہزادیاں دا ذکر کریے ہو سکتا ہے نوکرہ میں شامل ہو جائیے ذرا تصور کربلا کر کے سمجھے آل بیت نے تو انو قبول کر لے جھوم کے ذرا میرے نال مل کے بڑھے میں گدائے در زہرا اسٹیج پہ بیٹھے سارے علماء کرام حفاظ کرام میں دعوت دینا چاہنا میرے نال مل کے ذرا رحمت بھری راحت دے اندر مل کے شامل ہو جاؤ میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں تہاڈی زبان دے بھی جاری کرنا چاہنا وا تسی بھی من جاؤ اشیال بیت نوکر میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے ہر سال اسی مل بیٹھنے اے رسم نے تیرے داری نہیں چمکانی کسے دے کولوں واہ نہیں لینی بلے بلے نہیں کروانی قاری صاحب مفتی صاحب پھر ہر سال یہ لوگاں نو دعوت دے کے لوگاں نو اکٹھا کیوں کر دے ہو میں دسنا چاہنا وا جو میرا نظریہ ہے میں اس واسطے اکٹھیاں کرنا وا تسی بھی اپنا کیتا سیدھا کر لو تہاڈا بھی نظریہ ہونا چاہیے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے
جڑے اس پروگرام دے اندر میرے نال شامل ہوندے نے معاون بندے نے لنگر پکاندے نے محنت کردے نے میں انہاں نوں مبارکباد دینا چاہنا میں انہاں نوں دسنا چاہنا تہاڈا کیتا دعوت ضائع نہیں جنہ نہیں کیتا اللہ انہاں نوں بھی توفیق عطا فرمائے وہ بھی سمجھان میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدائے جتنے افراد بیٹھے ہو اس ویڈیو دے ذریعے جتنے بندے سنن گے جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے میں سارے نو گواہ بنا کے عرض کرنا چاہنا سونیا جدو ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے توجہ ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے واری واری سارے جا رہے ہیں چین چلتی جا رہی ہے واری واری نمبر لگدا جا رہے ہیں میں تواڈے سامنے اپنا درد دل بیان کر دیا ہویا ریکویسٹ کرنا چاہنا او بیلیاں جدو ساڈا دنیا تو کوچ ہوئے جدو اسی دنیا چھڑ کے جائیے لوگاں نے اکٹھیاں ہونا ہے لوگاں نے ساریاں شامل ہونا ہے کوئی رائی گزردہ ہوئے گا کسے کو پوچھے گا بیلیاں کیوں جمع ہوئے ہو کیوں اکٹھے ہوئے ہو آج دنیا تو کیوں چلا گیا ہے میں کہنا وہاں اے نہ آکھیا جے راواں دا بندہ چلا گیا ہے اے نہ دسیا جے راواں دا پتر چلا گیا ہے اے نہ دسیا جے فلان دا بھائی چلا گیا ہے اے نہ دسیا جے فلان دا بیٹا چلا گیا ہے اے نہ دسیا جے فلانی برادری دا مولوی چلا گیا ہے اے نہ دسیا جے مفتی صاحب چلے گئے نے اے نہ دسیا جے عالم دین چلا گیا میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا وا جڑا پوچھے کون گیا ہے انہیں کو سامنے میرا دل بھی کر دے کوئی پوچھن والا پوچھے آج دنیا تو کون گیا ہے دسن والے دستے پہ ہونے اے ہو گیا ہے جڑا کہندا سی میں گدا ہے در زہر دب کے میرے نال شامل ہو جاؤ میں گدا ہے در زہر ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے در زہر ہوں بتانا ہے کئی مخلصین مینوں منع کر دینے نہ کیتا کرو لوکی گلاں کر دینے تانے دیندے نے لوکی مینے مار دینے لوکی تواڈے تے تنقید کر دینے نہ کیتا کرو لوکی تانوں چنگا نہیں سمجھدے نہ کیتا کرو لوکی سمجھدے نے اے نمازاں دے بندے پڑھدے کوئی نہیں اے نہ تماشا لا کے بیٹھے ہوئے نے اے محفلاں سجا کے بیٹھے ہوئے نے میں انہاں بندیاں اپنے مخلصین بیلیاں نوں دسنا چاہنا جیڑا تانوں آکھے اے تماشا لا کے بیٹھے ہوئے ہو نہ کیتا کرو ان جواب دینے دی لوڑ کوئی نہیں غصہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں لڑائی کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان دے تانے برداشت کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان دے نال بحث کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان صرف نہ کیا کرو تو نہیں کردا تے نہ کر اسی تے کرنے آ کیوں میں گدا ہے در زہر ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا نعرہ رسالت دوویں بازو بلند کر کے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں نے کہاں گا لڑائی کرو سوشل میڈیا کے غلط کمنٹ کردہ ہوں جواب نہ دے وہ میں نے کردہ کسے پوسٹ دے بدلے پوسٹ کرو میں دعوت نہیں دے مانگا کہ میری واسطے ذکر اہل بیت واسطے لڑائی کرو ریڑا بولے لڑائی کرے جھگڑا کرے توانو غلط آکھے ہمیں پیسے خرچ کر دیو ٹائم ضائع کر دیو ساری راتاں جاگ دیو تسی بڑے بے وقوف ہو رات میں سمیا کرو پیسے ضائع نہ کیتا کرو مہنگائی دا دور ہے میں کہا ظالمہ مہنگائی دا دور ہے بچیاں دیا شادیاں کوئی نہیں کردہ مہنگائی دا دور ہے پھوت کی ہو جائے روٹی کوئی نہیں پکاندہ مہنگائی دا دور ہے ہر روز اپنی ہانڈی دے اندر گھی نے ڈال دا مہنگائی دا دور ہے کپڑے پانے چھڑ دیتے نہیں ننگا رہنا ہے مہنگائی دا دور ہے چار پائی دینے سوندا باہر سڑکاں تے سونا ہے مہنگائی دا دور ہے پانی نے پیندا مہنگائی دا دور ہے سالن نے کھاندا مہنگائی دا دور ہے کٹنگ کوئی نہیں کرواندا مہنگائی دا دور ہے اپنے مکان کوئی نہیں بناندا مہنگائی دا دور ہے بچیاں نو جہیز کوئی نہیں دیندا ڈیمانڈ کوئی نہیں کردہ رشتہ وہ تو لینا جدو جہیز چنگا مل جاوے میں کہا میں
مہنگائی دا دور ہے اے ساری چیزاں تینوں نظر نہیں آوندیاں بدبختا تینوں میں ہور کچھ نہیں کہہ سکدا اینا کہاں گا تینوں نبی دی آل نے قبول نہیں کیتا جنہاں نو قبول کیتا ہے او تے اللہ اعلان کہندیاں پیا ہو رہے نے نظر آ رہے نے یو کہندیاں پیا نظر آندے نے اسی کرنا ہے گھی جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پٹرول جتھے مرضی ٹر جائے وہ حکمران حد حرام نے وہ حکمران ظالم نے انہاں دی پکڑ اللہ کرے گا لیکن اسی آل دا دامن نہیں چھڑنا اسی یو کہندیاں پیا نظر آنا میں گدائے در زہرا لوگو میں گدائے در زہرا میں دعا کرنا مولا جدوں قبر وچ جائیے فرشتے قبر وچ ڈرونیاں شکلاں لے کے آن جدوں کو آ جان ٹھوکر مار کے بندے نو کھڑیاں کرن پوچھن مر ربو کا ما دینو کا او تیرا دین کی ہے اے حضور دے بارے کی کہندا ہے بندہ کہے جواب ہی دینا وا لیکن نہ سن لو میں گدائے در زہرا ہوں پتہ نہ لوگو میں گدائے در زہرا معاشر دا میدان لگا ہونا ہے اعلان ہونا ہے اور دنیا والے ہو نظران جھکا لو نبی دی بیٹی گزرنا ہے نبی دی بیٹی گزرنا ہے نظران جھکا لو نظران نیچیاں کر لو اس وقت نبی دی آل نال پیار کرن والے ہاتھ بن کے نظران نیچیاں کر کے نالے کہندے پہ ہونگے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو میں گدائے یہ یاد ہو گیا ہے طرز نہیں لگ دی نہ لاؤ اچھی نہیں بول سکتے نہ بولو اپنے لب کھولو منہ وچوں آواز کٹو ایک باری حاضری لگوا لو ایک کرام کاتبین لکھ لینے اے بندہ کہہ رہا سی میں گدائے در زہرا میں آخری جملے بول رہا اپنے بازو بلند کر کے ذرا جھوم کے جملہ میرے نال مل کے پڑھ لو میں گدائے میں گدائے میں گدائے یا اللہ جڑے بازو تیرے نبی دیال دے ذکر دے نہیں چک دے انہاں دے بازو انہوں طاقت عطا فرما وہ بازو کسے دے محتاج نہ آنے جڑے بازو چک دے کہندے نے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدائے در زہرا وہ دنیا والیوں نوٹ کر لو وہ بد مذہبہ نوٹ کر لو وہ دشمنہ لے بیت نوٹ کر لو میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جویں تسی آل بیت دا ذکر سن رہے ہو نا تو ان چاہیے آیا کہ نعرے دیتے کر زمین تو بھی اٹھ کے نعرہ مارنا جی ہاں سمی مارو نا دھیان ہاتھ لمے کر کے تے اٹھ کے بندہ سمی مار دے خوشی ہوندی ہے نا نبی دے نام دی خوشی نہیں ہو رہی تو ہونے نا حفظر نعرہ دوبارہ مارنے تسا ہاتھ چوک کے سینے دا زور لانا ہے کہ تانوں در مصطفیٰ علیہ قبول فرما لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت حسینیت 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 اللہ اکبر بھائیا یہ عظمت ہے میرے نبی دی آل جنہ مان لئے غلامی جڑے بن گئے نے غلام رب انہوں نے بنا چھڑے امام جی انہوں نے دنیا سلوٹ مار دیئے ہاتھ چم دیئے کسی سیاستدان دے ہاتھ چمدہ بندہ نظر نہیں ہوندہ جدوں آل دا ذکر ہوئے تو بندہ ہاتھ چمدہ ہے پتہ لگیا اے اتلی ساری خوشامد ہوں دیئے عزت ہوئے جڑی اتھوں دی بندے دے اور او رب ڈال دے پیار اللہ اکبر پیارے بھائیو اے آل ہے این نشانہ دی مالک تو انہاں دے نال بدبختہ نے کیتا کی جدوں
10 محرم الحرام دی رات سی نا، میں سارا بیان کٹ کاف کر کے تھانوں چند گلاں تاریخ دے جملے سنان لگا، توجہ کرے 10 محرم دی جدو رات سی نا جیڑی ہے رات، حضرت پاک حسین نے بیلیاں نے اکٹھیاں کی، اپنے یاراں نے اکٹھیاں کر کے تے آپ فرماندے نے بیلیاں اے یزید دی دشمنی میرے نال تسی رات دا ویلے جنہ جانے جاؤ اور اللہ یار دے تے حسین دے یارہ مر گئے۔ ایک گل دساں، حسین دے یار وہ ہے اس ٹائم جڑے نبی دے یار ہیں، جڑے نبی دے یار ہیں اتھے بھی کربلا ہے جو حسین دے وہ یار ہیں، یہ نفی نہ کرے ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھے۔ پاک حسین فرمائے علی اکبر اے چراغ بجھاؤ نہ، ہو سکتا ہے بندیاں نظران دا حیاء مار دے، ہنیرا ہو جا سی کہیں اٹھ جان گے، سانو وندہ کوئی نہیں پیا۔ علی اکبر نے چراغ بجھایا، خیمے کھڑ کھڑ دی آواز ہوئی، تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا، پاک حسین سمجھا کہ آواز آئی کہ بندے اٹھ کے ہون دے کچھ، چراغ جدوں چلیا دیا پاک حسین ویندے نے جیڑے یار پہلے دور دور بیٹھے ہیں نیڑے نیڑے آ گئے۔ حبیب بن مظاہر کھڑے ہو کے عرض کردے نے پاک حسین آج تانوں کلیاں چھٹ جائیے، اسی اپنے محبوب نو کیڑا چہرہ وکھاواں گے۔ آج اصل یاری، آج دیاں یاریاں ایک علیحدہ موضوع ہے، اللہ انہاں تو بچائے جڑیاں بندے نو کتھے کتھے لے کے جا رہی ہیں۔ یار بناؤ تے حسینی سوچ والا بناؤ، جڑا آپ نیک ہوئے تے توانے بھی آلے بیت پیار اللہ جائے۔ سامعین کرام جدو کوئی نہیں گئے، فرمایا ٹھیک ہے سحری دا وقت ہویا، پاک حسین فرمایا علی اکبر اذان پڑھو، آج آخری باری اذان پڑھو، نانے دی نماز پڑھ لگی۔ جنہی نانے نے سن نماز دسی آئی نا، اون دے تے عمل کر دے ہویا رب دے سامنے سجدہ کر لگی۔ پاک حسین نے علی اکبر نے اذان پڑھی سحری دا ٹائم، پاک حسین نے نماز کی جماعت کروائی۔ اللہ اکبر، اسی مدینے چو نکلنے آنا تے بندے رو دن 15 دن 21 دن 28 دن آن دن واپسی ہوندے نے چیخاں نکل گئی ہوندی ہیں، آہو ہر طرف آہو بکا ہوتی ہے، دل روتے ہیں، اہل دل جب بھی مدینے سے جدا ہوتے ہیں۔ بندہ پوچھتا ہے بلیا کیوں رو رہے ہیں، جڑے عمرہ کرن گئے ہو تسا منظر ویکھے ہے، بندے روندے نے وچھڑن لگیاں، واندے نے یار مدینہ تو وچھڑن لگیاں، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے یا کو نہیں آنا۔ تو میں کیا جس حسین نے 56 سال مدینے چ گزارے ہیں، بچپن بھی اتھا، فرشتیاں نے جھولا بھی اتھی دیتے، آسمانہ جو جوڑے بھی مدینے آئے ہیں۔ جی حضور خود سواری بان کے حسین اور لوریاں بھی مدینے میں دے رہے، 56 سال مدینے چ گزارے، جوانی بچپنا مدینے گزرے، لڑکپن مدینے گزر رہے تھے، پھر حسین نے مدینہ چھڑے نبی کے دین آستے، ذرا سوچنا کہ اوکھا ہونا ہے حسین آستے۔ وطن چھڑنے ویلیاں بڑے اوکھے ہوتے ہیں، جڑے پردیسی جاندے نے باہر ملکاں دے اندر سال 2 سالاں واسطے جدوں گھروں نکل دے نے ڈھاواں نکل دے سارے پتہ ہوندا ہے کہ واپس آ جانا ہے۔ حسین دا وطن چھڑنا ذرا غور کر، جنہاں پتہ آیا جا تے رہے ہاں تے واپس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیم چشتی نے اتھے بڑا ایک جملہ نوٹ کرتا، سیم چشتی کہندہ ہے کہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی۔ ذرا تصور کربلا دا کر لیا جے، ذرا سمجھا جے دین واسطے نبی دے یارہ نے، نبی دے آل نے کنیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ مسلمانوں کیا ہی منظر ہونا ہے، جنہیں کہہ دیا پہ نظر ہوندے نے۔ پاک حسین اسی نکلنے اسی رونے جدوں حسین نے مدینہ چھڑیا ہے،
ہے مدینے دیاں گلیاں رویاں نے مدینہ رویا ہے زمین روئی ہے مسلمانوں پرندے روئے نے چرند روئے نے مدینہ چھڑن والے رو رہے نے پتہ چلیا حسین مدینہ چھڑ کے جا رہے سیم چشتی منظر کشی کر دیا ہویا لکھ دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا ہے ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں جویں امامنا دا نال ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے جویں بچی نو دیکھ پیار ٹریا روندا ہویا ہے حسین زی شان سائے میں جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا مسلمانوں سارے تیار ہو گئے نے تیاری کر کے نکل رہے نے جدو حضرت سغرا دی واری آئی ہے عرض کر دیا نے بابا مینوں بھی نال لے جاؤ مینوں بھی نال لے جاؤ پاک حسین فرما دے نے بیٹا سغرا اللہ دی رضا اندے وچ ساڈی ڈیوٹی کربلا لگی ہے تہاڈی ڈیوٹی ایتھے مدینہ شریف لگی ہے اپنی ماں دے گھر دا خیال رکھیا جے اسی مدینے ساڈی مدینہ چھڈ کے کربلا ڈیوٹی لگ گئی ہے حضرت سگنا ہے عرض کردیاں نے ویرا علی اکبر وعدہ کرے جے مینوں لینے آویں گا حضرت علی اکبر فرما دے نے بہن سگنا ہے اللہ نو جی میں منظور ہویا اللہ جی میں چاہیا جی میں اللہ دی رضا ہوئی وہ میں معاملہ ہو جائے گا مسلمانوں حضرت سگنا تک دیاں نے علی اصغر بھی جا رہے نے علی اکبر بھی جا رہے نے مسلمانوں بابا بھی جا رہے نے پھپھی زینوں بھی جا رہی نے حضرت سگنا ہے ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھیا ہے حضرت سگنا عرض کر دیا نے بابا کلی چھڑ کے جا رہے ہو بابا سارے جا رہے ہو اسے منظر کشی کر دیا ہویا شہر نے اندے سندال دے اندر کہندے حضرت سگنا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا ہون گیا ہے دے آسرتے چھڑے چلے آئے اتھے کون میرا ہے غم خار بابا کدے آسرے تے اور دنیا والے ہوئے اور دھیاں نو باپ نال بڑا پیار ہوندا ہے دھیاں نال باپ نال بڑے لاڈ پیار کر دیاں نے جڑے بیٹیاں والے ہو ذرا درد نو سمجھا جے جنہاں دے باپ دا چھایا وہ سارے تو اٹھ گیا ہے جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے نے وہ ذرا سمجھن گے باپ تو بغیر خوشیاں ادھوریاں ہوندیاں نے باپ تو بغیر دنیا والے ذلیل کر دیندے نے باپ دا سایہ اٹھ جاوے دنیا والے پترانو پریشان کر دیندے نے جائیداداں ہڑپ کر لیندے نے مار دینے ذلیل کر دینے مکانہ پلاٹاں تے قبضے کر لیندے نے تانو تشنیدہ نشانہ بنا دینے وہ کہندے نے اندے سر تے کڑا باپ ہے وہ ایسی جنہیں مرضی کر لئے اس کڑا بولنا ہے میں کہہ سونے آئے باپ دے نال تھی دا کنا پیارے تھی دے نال بابا دا کنا پیارے پھر بیٹی ہوئے حضرت سگرا ورگی باپ پاک حسین ورگا ہوئے وہ پھر کیسا منظر ہونا ہے باپ جدا ہو رہا ہے باپ جاندہ ہے میں جدا ہو رہا واپس ہونا کوئی نہیں حضرت سگرا ہے عرض کر دیا نے بابا کدے آسرے تے چھڑے چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرا نو یاد کر کے کرانگی کس دے نال پیار بابا بابا بعد مرن دے چندرے وجدے لے تسی تے جیوں دے آئے چلے مار بابا مسلمانوں حضرت امام حسین گھر والے روانہ ہوئے نے جتے کھڑے ہو کے حضرت سگرا دے نال پیار کیتا ہے اوتھے مسلمانوں زمین تے سواریاں دے قدماں دے نشان لگے نے مسلمانوں اوتھے کھڑے ہویا نشان لگے نے جدوں ساڈا کوئی پیارا جاندا ہے سانو تھاواں یاد رہندیاں نے او نشان یاد رہندے نے اسی کہنے ایتھے میرا سجن ملیا
ملیا آیا ایتھے مینوں یار ملیا آیا ایتھے میرے یار دی آخری ملاقات ہے ایتھے میرا بھائی مینوں ملیا ہے ایتھے میرے باپ نے مینوں آخری واری پیار کیتا سی ایتھے میری ماں نے مینوں آخری واری تکیا ہے او بھیا آخری دن دیاں یاداں بھلائیاں نہیں جاندیاں ہے آخری دن دیاں ملاقاتاں بھلائیاں نہیں جاندیاں آخری دن دا پیار بھلایا نہیں جاندا ہے ایتھے قدماں دے نشان سواریاں دے قدماں دے نشان لگے نے حضرت سگرا کدی او تو کر دو غبار ولو تک دیاں نے کدی قدماں دے لگے نشان تک دیاں نے مسلمانوں ایک ہوا دا جھونکا آیا ہے ایک ہوا دا جھونکا آیا ہے اس نے لگے ہوئے قدمہ دے نشان مٹا چھڑے نے حضرت سگرا اپنے بابا جس طرف گئے نے بابا والے منہ کر کے عرض کر دیا نے بابا مٹ گئے قدمہ دے نشان میں بابا مٹ گئے قدماں دے نشان میں ویران میں میری آنکھیں بہاون ساون ویکھ کے وجے گھرانوں جندرے مینوں ویڑایا ویکھاون بابا دیگر ویلا کڑیاں ہویا پوئے اپنے ویر کھڑاون ویکھ براوا موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکاویں بابا دیگر ویلے جدوں کھڑیاں اپنے ننے ننے ویرانوں کھڑا دیا نے اس وقت میرا بھی دل کردا ہے میرا علی اصغر ہوئے میں انہوں میں پیار کرا ہے علی اصغر نال لاڈ کرا مسلمانوں وقت گزردا گیا ہے وقت گزردا گیا ہے 10 محرم ظہر دا ویلا آیا ہے پاک حسین دے بھائی قربان ہو رہے نے بھتیجے قربان ہو رہے نے مسلمانوں نبی دے یار قربان ہو رہے نے اہل بیت طہار دے وفادار قربان ہو رہے نے مسلمانوں اس امت دے غم خار ہوئے اوتھے قربان ہو رہے نے نبی دی آل نال پیار کرن والے جانا بدل نال پیش کر رہے نے جنہ ساری زندگی جنہ دے باپ دادا نے حضور دی ناموس رسالت تن من دھن قربان کیتا آیا اج انہاں دی اولاد مسلمانوں نبی دے نواسے تو جان دے رہی ہے قربانیاں دے رہی ہے مسلمانوں اولاداں قربان کر رہی ہے وقت گزردا جا رہا ہے جدوں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بابا حسین کو بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے بابا مینوں بھی اجازت دے وہ باری میری ہے جانا نبی دے دین تو قربان ہو جاواں پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر تینوں اجازت تیری پھپھی دینی ہے اوے بھتیجے پھپھیاں نو بڑے پیارے ہوندے نے بابا اجازت دے دے وہ فرمایا تیری پھپھی تینوں اجازت دینی ہے بارگاہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر حاضر ہوئے نے پھپھی اجازت دے وہ نیچانا نبی دے دین تو قربان ہو جاواں حضرت زینب فرماندیاں نے علی اکبر میں اپنے پتر قربان کروائے نے علی اکبر تینوں بچایا ہے علی اکبر میں تینوں نہیں بھیج سکتی میں تینوں نہیں اجازت دے سکتی علی اکبر میں بھیجنا نہیں عرض کی تھی پھپھی اے تربیت اثر ہوندا ہے عرض کی تھی پھپھی کیا میں پیارا ہاں یا نانے دا دین زیادہ پیارا ہے فرمایا بیٹا پیارا دے نانے دا دین ہے تائیں تے قربانیاں دین واسطے کربلا دے اندر آ گیا مسلمانوں پھر عرض کی تھی پھپھی اجازت دے دے وہ فرمایا پترا جا چلا جا تو بھی اپنے بابا نو تے اپنے نبی دے دین نو بچا لے اپنے بابا نو راضی کر لے مسلمانوں حضرت علی اکبر سوار ہوئے نے 18 سالاں دی جوانی ہے پہلے انہیں تن قربان کروا چھڑے نے 18 سالاں دی جوانی ہے کربلا دا میدان دے اندر پہنچے نے یزیدیاں نے حملہ کیتا ہے یزیدیاں نو واسلے جہنم کر دے جا رہے نے مسلمانوں ایک ظالم نے برچھی ماری ہے علی اکبر دے 18 سالاں دے جوان سونے چوڑے سینے دے اندر برچھی لگی ہے حضرت علی اکبر زمین تے آئے